حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی یاد کی غفلت کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس کی صفائی کی جو صورت بتائی گئی ہے وہ موت کو اکثر یاد کرنا، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ یاد کرنا، اکثر یاد کریں۔ اب اس کی یاد کرنے کی صورت علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو ہے قبرستان جو ہم جاتے ہیں وہاں چلے جایا کریں، اور بیماروں کی عادت کرنا، کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، کفن دفن میں شریک ہونا، اگر غسل کرنے کا موقع ملے تو اس کو غسل دے دینا۔ اس میں بہت سے لوگ پیچھے رہتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو یعنی یہاں تک ڈرتے ہیں کہ بعض ایسے بھی واقعات سننے میں آئے کہ وہ کسی کی میت میں جاتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے۔ اور یعنی غسل دینا تو اس سے آگے کی چیز ہے، اس میں تو کئی لوگ ڈرتے ہیں۔ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کوئی عورت نہیں ملتی نہانے والی، کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو کوئی بعض دفعہ مرد بھی نہیں ملتے، وہ بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس میں ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے، بہت فضیلت کی چیز، یعنی اس فائدے کے علاوہ کہ سے موت یاد آتی ہے، اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ فضیلت کے علاوہ یہ فائدہ ہوا کہ اپنی موت یاد آئے گی، اور جو ہے بیماروں کے پاس جانا، ہاسپٹل وغیرہ میں ہیں یا جو ہے گھروں پر جو بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کرنا، اس سے بھی موت یاد آتی ہے۔ کہ بعض دفعہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ انہیں مرض الموت ہوتی ہے، ان کی موت قریب ہوتی ہے، تو اس سے اپنے کو بھی جو ہے احساس ہوتا ہے کہ آج یہ جس منزل پر کھڑے ہیں ایک دن وہ منزل مجھے بھی آنے والی ہے، تو اس سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کو جو بتایا گیا، تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا کرتی نہیں ہے۔ رمضان میں تو کچھ ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ایک فضا قائم ہوتی ہے، لوگ جو ہے تلاوت خوب کرتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں اہتمام کم پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو بس ادب کی وجہ سے اوپر کہیں جزدان میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہاں سے اتار کر اس کی تلاوت کرنا، اس کا اہتمام نہیں ملتا، بہت کم جگہوں میں ملتا ہے۔ حالانکہ پہلے کے دور میں تو یوں سنتے ہیں بزرگوں سے، اتنا معمول ہوتا تھا لوگوں کا کہ فجر کے بعد تو قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہر گھر سے آیا کرتی تھی۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک یہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے، لیکن ایک جو فائدہ یہاں بتایا گیا کہ اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، تو یہ فائدہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور یہ جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کرنے کے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔